لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا اور یہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو، و تسلیما اور آپ کی اطاعت فرما برداری کیا کرو۔ اس کے بعد نبی کے گھر والے اور اہل ایمان خواتین کے متعلق حکم آیا، اور پھر کفار نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پہ اذیت دیتے تھے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ساری باتیں تعظیم و توقیر کی کرنے، نبی کریم کی مخالفت سے بچانے، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ اہل ایمان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ جس طرح پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تم ایسا نہ کرنا، اور خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، جتنی خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی، اس بد نصیب قوم نے اتنا ہی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ یہاں اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے منع کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اذیت دی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو مارا؟ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کوئی حکم لے کے آتے تو قوم کے لوگ اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض نکال دیتے۔ اعتراض نہ نکال سکتے تو یہ کہتے ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ نے روزے فرض کیے، کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم تو کم رکھیں گے۔ اللہ نے نمازیں فرض کی تو انہوں نے نمازیں ادا نہ کی۔ یعنی جو جس بات کا نبی حکم دیتے اس میں یا تو تعویلیں نکالتے، یا اس کی مخالفت کرتے، یا اس کو کرتے ہی نہ۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ذرا آپ اپنے گھر میں غور فرما لیں، اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ ان کے سارے معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کی ہر بات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی بندہ آپ کی بات ہی نہ مانے تو کتنا کرب ہوگا اس کے لیے۔
انبیاء بھی اپنی قوم کا سربراہ ہوتا ہے، تو جب وہ سارے معاملے ان کے کریں، ان کی ہر خیر کی بات میں انہیں بات بتائیں، ہر شر سے انہیں بچانے کی کوشش کریں، پھر بھی انسان ان کی بات نہ مانے۔ دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، بلکہ ہر نبی بڑا باحیا ہوتا ہے، اور قوموں کے اندر، بعض قوموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہوتی، کٹھے ہی نہانے، کپڑے اتار کے ننگے نہانا شروع کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا۔ تو ائمہ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، چونکہ آپ ایک باحیا انسان تھے، آپ کا جسم کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ چونکہ آپ کے جسم پہ پھلبیری ہے یا داغدار ہے اس لیے نہیں دکھاتے۔ بعض تو اتنے بے حیا اور بے شرم نکلے، کہنے لگے ان میں مردانہ خصوصیات ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، یعنی اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے ان باتوں پہ۔ اللہ نے ساری قوم کے اندر جو سب سے منفرد انسان ہوتا ہے اسے نبوت دیتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ پوری قوم میں منفرد ہوتے ہیں، اپنے بچپن سے لے کر ہمیشہ تک۔ نبوت سے پہلے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے لیں۔ جب آپ کو نبوت دی گئی، آپ نے جو دعویٰ کیا، دنیا میں ہم میں سے کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ وہ 40 سال کی عمر پہ پہنچ کے کہے کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میری کو غلطی بتاؤ۔ ہم تو ایک ہفتے کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے ایک ہفتے کے اندر کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، لیکن انبیاء کی زندگی اتنی پاکیزہ، مطہر اور اچھی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی پہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہ کیسی بے شرمی کی بات ہے، خود تو بے حیا ننگے نہاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے ہیں، اور نبی اگر نہیں حیا کرتے ہوئے ایسا کرتے تو ان پہ الزام لگا دیا ان میں مردانہ خصوصیات نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اس نے عجیب معاملہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہٹ کے دور نہر یا دریا پہ نہاتے تھے، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، کہ جہاں انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ نہانے کے لیے دریا پہ تشریف لے گئے، اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے، اور نہا کے جب واپس آئے تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا، وہ بھاگ پڑا۔ جو اللہ ہمیں چلنے کی قوت دیتا ہے وہ پتھروں کو بھی چلا دیتا ہے۔ اب پتھر کپڑے لے کے چل پڑا تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے آواز دے رہے ہیں، سو بھی یا حجر، سو بھی یا حجر، او میرے کپڑے دے جا پتھرا۔ وہ پتھر اسی طرح چلتا چلتا، چونکہ کپڑے نہ ہو تو ایک باحیا انسان کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتھر قوم کے اندر چلا گیا۔ تو جب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا جسم سب سے خوبصورت ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہم الزام لگاتے ہیں مردانہ اوصاف کے متعلق نہیں ہے، وہ ہم تو زیادہ، وہ سب سے طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ فبرأہ اللہ، اللہ نے انہیں بری کروا دیا، کہ جو بکواس موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرتے تھے اللہ نے انہیں بری کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ کو اذیت دی تم اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہ کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اذیت دی کہ سورۃ صف کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ لا تکونوا کالذین آذوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں دیتے ہو تکلیف؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، آج امت مسلمہ بھی اپنے نبی کے ساتھ کم نہیں کر رہی۔ کیا ہم رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ یہ حقیقتاً رسول اللہ کو ایذا دینا ہے۔ آپ کے طریقے کو نہ اپنا کے آپ کو ایذا تکلیف دینا ہے۔ آپ کے حکموں پہ اعتراض لگانا یہ آپ کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات سے منع کیا تھا، اور نبی پہ اعتراض کرنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج آپ مجھ پہ اعتراض کریں، ممکن ہے اس میں کچھ بات سچ بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی پہ کوئی بھی بات کرنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کہ نبی ایسے تھے یا ایسے تھے، یا انہوں نے جو بات کہی صحیح نہیں کہی۔ یہ سب سے گندی اور غلیظ زبان ہے جو نبی کریم صلی اللہ کے کسی نبی کے متعلق بھی ایسی بات کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے وجی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں ان کی زبان پہ لکنت تھی، ایسا تھا۔ یہ ساری فضول باتیں بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، جنہوں نے اذیت دی تھی انہوں نے ہی یہ بکواس لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی دوسری نصیحت ہے اللہ رب العزت کی اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہمیشہ اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنا۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرنا سچی کرنا اور سیدھی بات کرنا۔ اور انسان کا سیدھا ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلائی تھی۔ کہا، علی تم کہو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی، انسان اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ان باتوں پہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ کیا؟ اللہ 5 باتیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے سیدھا کر دے۔ انسان جب ٹیڑھا ہوتا ہے نا، اسے خود سمجھ نہیں آتی، وہ ہر بات میں غلط قدم رکھتا ہے، چاہے وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ تو جب انسان سچ بولے اور سچائی کا ساتھ دے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ اسے خیر کے رستے پہ لے جاتی ہے۔ انبیاء کی بات نہ ماننا یہ جھوٹ ہے، انبیاء کی بات پہ اعتراض کرنا یہ بہتان اور جھوٹ ہے۔ انسان کو ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے۔ اب کفار سارے جتنے بھی تھے، ابو جہل سے لے کر جتنے دشمن رسول تھے، اپنی انفرادی مجلسوں میں کہتے تھے ہے سچے، لیکن مخالفت کرنی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جتنے باطل فرق ہیں ان سے جا کے اکیلے میں بات کسی مولوی سے کر لیں، وہ کہیں گے بات صحیح کہتے ہیں لیکن ماننی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، یہ
ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو نبی کریم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح کے اندر بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں حکم ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی کرو اور سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ عموماً ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول کے تمہیں خیر نہیں مل سکتی، اور ہم ہر مصیبت سے مصیبت میں پھنستے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اگر سچ بولو گے، سچ کا ساتھ دو گے اور اپنے آپ کو سیدھا رکھو گے، کنفیوژن والی بات نہیں کرو گے۔ آج دنیا کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈپلومیسی۔ ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے، یعنی آپ بات کو بنا کے کر رہے ہیں، سمجھنے والا جو ہے وہ اس سے کیا مطلب لیتا ہے آپ بعد میں مکر بھی سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے ہی نہیں تھا، لیکن قول سدید یہ ہے کہ بات ہو بھی سچی اور سیدھی ہو، سمجھنے والے کو صحیح سمجھی جائے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں سمجھنے والا بھی وہی سمجھے۔ اگر ایسا کرو گے، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے معاملات کو درست کرے گا، اور دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سچ بولنے سے اللہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جب انسان سچ بولتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، پھر وہ ہمیشہ خیر پہ جاتا ہے، شر سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان سچ نہیں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو خیر اسے کبھی نہیں ملتی۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے ایک فیصلہ کن بات بتائی ہمیں، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نبی کی مخالفت نہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، جو وہ کہتے ہیں وہ مان لینا، جس سے روکتے ہیں رک جانا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اپنی زندگی کے جملہ معاملات، وہ خوشی کے ہیں یا غمی کے، وہ خیر کے ہیں یا شر کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بجا لاتا ہے، اللہ وعدہ کرتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، میں اسے عظیم کامیابی عطا کروں گا۔ تو اگر ہم بھی کامیابی کے متمنی ہیں تو اللہ سچے ہیں، ہماری باتیں جھوٹ ہیں، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات باطل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم ہمیشہ پھسل جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور بعض اوقات اپنی خواہش سے مجبور ہو کے پھسل جاتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی خواہش کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ نبی کریم ہر خطبے میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، جہاں شیطان کے شر سے بچنا، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بھی بچائے۔ جہاں ہمیں اچھی سوچ آتی ہے وہاں ہمیں غلط سوچیں بھی آتی ہیں، جہاں اچھا کام سوچتا ہے وہاں برا کام بھی سوچتا ہے۔ اللہ ہماری مدد اچھے کام میں فرمائے اور ہر برے کام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔